بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر صدیق چھاپا اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز اور فیس بک پیج سے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے ملکی صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، ہر لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، ملکی حالات جو ہیں بہت خراب ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ کرنٹ ایشوز جو ہیں، برننگ ایشوز جو ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ آپ سے رابطہ رہے اور آپ کو آگاہی جو ہے وہ دیتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ شدت تلخی حالات بڑھا دیتی ہے، شدت تلخی حالات بڑھا دیتی ہے، آگ ہی درد کے شعلوں کو ہوا دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آج کا جو ہے پہلا جو خبر ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہمارے ذرائع جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے 9 مئی کے سانحہ کے بعد، کہ جب کچھ شرک پسندوں نے فوجی تنصیبات اور جلاؤ گھیراؤ جو ہے وہ کیا، اس حوالے سے جو ہے وہ دن بدن جو ہے سیاسی اور ملکی جو ہے صورتحال جو وہ بدلتی جا رہی ہے، اور یہ اللہ بھی جانتا ہے کہ اگلا وقت جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو حکومت جو ہے وہ اپنے پتے چل رہی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو بہت سارے جو ہے لوگ پی ٹی آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ بہت سارے تقریباً 50 سے شاید صف اول کے لیڈران جو ہیں وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو ہے وہ سیاست جو کو چھوڑنے کا اعلان بھی کر کے جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ یعنی پریس کانفرنس جو ہے ان کا جو ہے وہ تانتا بنا ہوا ہے، تو وہ مذمت بھی کر رہے ہیں اس جلاؤ گراؤ اور جو نقصان ہوا ہے اس کی، تو اپنا جو ہے وہ گناہ کو بخشا کر چاہ رہے ہیں۔ آئندہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو صورتحال سے آگاہ رکھیں گے۔ تو اس سلسلہ میں جناب عمران خان صاحب جو اس کے قائد تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے متعلق جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ پتہ نہیں افواہ ہے یا خبریں ہیں، لیکن باوثوق ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے، کل کچھ لوگوں سے ڈیل ہوئی ہے کہ وہ یا تو جیل جو ہے وہ، کیونکہ ان پر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو تقریباً جو تفتیش کے بعد ہی انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہوں، تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو اب باہر چلے جائیں، اور یا جو ہے جیل جو ہے اتنے قریب ہوتی جا رہے ہیں۔ تو دوسرے جو جنہوں نے ان پر حملے کیے اور ملک کا سکون جو ہے وہ برباد کیا، ان شرک پسندوں کے جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، ان کے کیسز جو ہیں وہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سنیں گی، اور کورٹ مارشل ہوگا، خواہ کتنا ہی وہ اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو۔ تو اس سلسلہ میں انہوں نے کیٹیگریز جو ہیں وہ رکھی ہیں کہ جنہوں نے سول جگہوں پر جو ہے وہ یہ کیے، شرک پسندی کی، ان کے معاملات جو ہے وہ دیکھیں گی سول عدالتیں دیکھیں گی، اور جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر جو حملہ، کیونکہ جی ایچ کیو ہے، ریڈیو پاکستان ہے، کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس لاہور ہے، تو اس کو جو ہے وہ کورٹ مارشل یعنی فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سنیں گی۔ تو اس سلسلہ میں یہ جو ہے لمحہ لمحہ جو ہے وہ صورتحال جو بدل رہی ہے، تو ان کو کہا ہے کہ ان کی جو بیگم ہے بشرا بیگم جو ہے، ان کے ذریعے جو ہے ان سے ڈیل کی ہے کہ انہوں نے ان کو منا لیا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، کسی ملک جو ہے وہ جا کر 2-4 سال جو ہے وہ وہاں گزار کے آئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ واپس آ جائیں۔ تو ان کو قائل کر لیا گیا ہے، یہ بتا رہے ہیں ذرائع کہ ان کو قائل کر لیا گیا ہے کہ وہ چلے جائیں، جس میں انہوں نے اس کو قائل اس طریقے کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا تنگ کیا گیا، کفار نے اتنا تنگ کیا، تو وہ بھی ہجرت فرما گئے، تو ایک تو سنت ہے ہجرت کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ جب واپس جو ہے وہ مکہ تشریف لائے تو وہ بغیر کسی بات کے جو ہے وہ فتح ہو گیا۔
اور یہ اس طرح کی جو ہے وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے، یا وہ جیل یاترا کرتے ہیں، یا وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی اسٹرینتھ، ان کی پاور جو ہے، ان کے اس اقدام کی، اس پالیسی سازی جو انہوں نے مزاحمت کی ہے ہماری ریاستی اداروں کے آگے، اس سلسلے میں وہ لوگ جو ہیں ان کو سب بات جو ہے ان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ ویسے بھی تاریخ کے حوالے سے اب دیکھیں کہ مغلوں کے تاجدار بادشاہ، آخری بادشاہ جو ہے بہادر شاہ ظفر جو تھے، ان کو بھی جو ہے جب انہوں نے قابو کر لیا انگریزوں نے، تو ان کو جب ناشتہ دینا لگے تو ان کی شہزادوں کے سر جو ہے ان کو ٹوکریوں میں رکھ کر جو ہے وہ دیے گئے۔ جب اقتدار سے علیحدہ ہوتا ہے آدمی تو پھر اس طرح کی مطلب یہ تو پھر ہوتا ہی ہے۔ تو وہ دیے، اسی لیے انہوں نے، وہ شاعر تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں، پہ فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں۔ انہوں نے اتنی بے بسی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے اس غزل میں یا اس کو کوک میں، کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ملک بدر ہو گئے تھے، اور ان کو واپسی جو ہے وہ جگہ بھی جہاں پر ان کی اتنی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھے، تو یہاں پر دفن کرنے کے لیے انہیں 2 غزلیں بھی نہ ملی، تجھے پوری کر۔ تو اپنے جو اعمال ہیں، اپنی جو چیزیں ہیں، اس کے حساب سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سزا پاتا ہے۔ تو عروج کو زوال جو ہے وہ لازمی ہے۔ میں نے دیکھا ہے پرائڈ احتفال کہ جو عروج اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو جو ہے اس نے غرور کا سر نہیں چاہا۔ یہ ہوتا ہے گھمنڈ اور غرور، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے لیکن آپ اس غرور کرنے لگ جائیں تو پھر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے ان کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ جب یہ کسی کو اوپر چڑھانا شروع کرتے ہیں یہ آسمان سے اوپر لے جاتے ہیں، لیکن جب اسے پھینکتی ہے تو اس طرح پھینکتی ہے کہ اس کا سر بھی جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی نیچر ہے، یہ ہماری قوم کی فطرت ہے۔ تو اب دیکھ لیں، ہم حکمرانوں کا اندازہ کر لیں کہ پچھلے جو بھی ہیں، ان کو جب یہ سر پہ اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کہ آسمان سے کلب جو ہے ملا لیتے ہیں، لیکن جب ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر نفرت کی انتہا جو ہے وہ بھی یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہوگا، اب دیکھتے رہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ جو یہاں زمان پارک میں ایک ان کا ایک شہدائی تھا، ٹائیگر تھا، اور آئی ٹی اسپیشلسٹ تھا ہاشر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں کہ وہ کور کمانڈر پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انقلاب آ گیا، اس طرح کے لہرا کے جو ہے وہ باتیں بھی کر رہا تھا، اور اس نے جھنڈا بھی پکڑا ہوا تھا کہ آ جاؤ۔ وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کمانے والا نوجوان ہے، لیکن بس وہ اس بہکاوے میں آ گیا۔ اس نے حاشر خان اس کا نام ہے، تو وہ ان کا نام جو ہے وہ کورٹ مارشل کی لسٹ میں جو ہے وہ دیا جا چکا ہے۔ اب اس کی جو ہے زندگی بھی خراب ہوگی، اور وہ روتا رہے گا، ماں باپ جو ہے وہ روتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ سیاسی لیڈران جو ہیں ان پر اتنا جو ہے وہ آپ آگے نہ چلے جائیں کہ یہ جو ہے آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے اور آپ کو سزا جو ہے وہ آپ بھگتتے رہیں۔ اور یہ تو لوگ جو ہیں انہوں نے تو دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کی ٹویٹس ہیں، یہ ٹویٹس کا اب دیکھ لیں کہ یہ عمران خان صاحب کا ایک ٹائیگر تھا، اس کا نام تھا حاشر خان درانی، وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پیسے کما رہا تھا، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ اس طرف آ گیا، بہکاوے میں آ گیا ان کی پالیسیوں کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگی تو وہ ایک لڑکا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جھنڈا لگا دیا ہے، ہم نے یہ فتح کر لیا، انقلاب مبارک ہو، انقلاب مبارک ہو۔ تو یہ انقلاب جو ہے وہ مبارک، اب جو ہے اس کا نام جو ہے
وہ کورٹ مارشل کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، تو اب جو ہے وہ سزا بھی بھگتے گا اور لڑے گا بھی، اور جو ہے اس کا کاروبار بھی تھوڑا، اس کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کے ساتھ جو اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے کہ آپ کی زندگی جو ہے برباد ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ اس کو اس طرف جو ہے وہ لے جائیں، تاکہ آپ کو نشان عبرت جو ہے وہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر کسی کو جو ہے اس کا ذہن جو ہے اس کو واش کرنا چاہیے، اس کو بالکل جو ہے اس کو جو ہے مثبت رویے جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں انہیں تقید کرنی چاہیے۔ تو اب دیکھ لیں، وہ بھی سلسلہ شروع ہے۔ تو کل جو تھی، ایک سویپر ہے ان کا، عمران خان صاحب کا، وہ صفائی کرتا ہے وہاں زمان پارک میں، اس کا نام ہے شہروز سویپر ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ایک اجاز بٹر صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، ان کے پاس ضمانتیں تھیں، تو انہوں نے 3 لاکھ روپیہ دیا 3 ضمانتوں کا کہ یہ لے جاؤ۔ اور جب جج صاحب سے کہا کہ یہ جی آپ ضمانتیں رکھ لیں، تو جج صاحب نے کہا کہ اگر میں کل کو عمران صاحب کو بلاؤں تو وہ آ جائیں گے، اگر نہ آئے تو میں آپ کو پکڑوں گا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ لیں، عروج زوال کی یہ داستان جو ہے، یہ بھی ایک رقم ہوئی ہے کہ اب جو کب یہ لوگ وہاں بیٹھتے تھے، رات دن وہاں جو ہے میلہ لگا رہتا تھا، ٹکٹوں کے چکر میں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ دیتے تھے ان کو، لیکن اب جو صورت حالات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بڑے چھوڑ رہے ہیں، اور نفرت کا انتہا اتنی ہے کہ اب ضمانتوں کے لیے بھی جو ہے ان کے پاس ضمانت دینے کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے لوگ۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب دیکھ لیں کہ ان کو کل سویپر کو جانا پڑا، اور ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور نہیں کی۔ تو یہاں حالات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر عروج دے تو وہ اپنی ایمان میں رکھے، اور آپ کے ذہن کو صحیح مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک اور خبر ہے جناب، کل پاکستان تحریک انصاف کے ایک میڈیا کوآرڈینیٹر لگانے، ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، جو ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے۔ ایک خاتون نے، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی ننگی اور گندی جو ہے ویڈیو لیک ہوئی، اور یہ دیکھیں کہ ان کے گھر والے، ان کی خواتین، ان کے رشتہ دار، لوگوں میں ان کا معیار جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو یقین جانیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی غلاظت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی پر پردہ جو ہے وہ ڈالو، تو وہ سر عام جو ہے اس خاتون جو ہے وہ کیا جواب دے گی ساری عمر۔ لیکن اس طرح کی چیزوں پر اگر کنٹرول نہ کریں تو یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور یہ لوگ، بڑے لوگ جو ہیں، یہ وزیر، یہ سفیر، جو بھی آتے ہیں، یہ کال گرلز کے نرغے میں ہوتے ہیں۔ ادھر اسلام آباد میں کچھ عرصہ میں نہیں رہا، تو میری بھی یہ مشاہدہ ہے کہ ان کے رابطے ہیں، اور یہ عیاشی کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے، اور عوام کے لیے یہ کچھ بھی نہیں سوچتے۔ لہٰذا ہماری قوم جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے، یہ لمحہ فکر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ محسوس یہ ہوا ہے، ہمارے ذرائع جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ایک میڈیا ایڈوائزر تھے، اظہر مشوانی صاحب، زمان پارک سے۔ وہ اظہر مشوانی صاحب جو ہیں، انہوں نے خفیہ کیمروں سے مختلف خواتین، مختلف لڑکیوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور ویڈیوز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے انہیں بلیک میل کر کے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ پچھلے دنوں یہ ملیکہ بخاری صاحب نے بھی اس کی ذکر کیا ہے کہ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی ہیں، جو وقت آنے پر جو ہے وہ لیک ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا ہمارے اداروں کو چاہیے
کہ اگر ان کے پاس مشوانی صاحب کے پاس اس طرح کی کوئی ویڈیوز ہیں تو ان سے وہ برآمد کی جائیں اور اس کی پوری تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری، اگر اس میں وہ جو ہے جن کی ویڈیوز ہیں ان کو قرار واقعی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نہیں سزا ملنی چاہیے، اب تو پروف جو ہے وہ سامنے ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں ریاست مدینہ جو ہے وہ بنانے کے لیے ہمیں دیکھ لو کتنی دنیا کے آنکھوں میں یہ دھول چونکتے رہے اور انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا پاکستان کو کہ ہم مانگنے والے ہو گئے ہیں، ہمارا مہنگائی جو ہے غریب آدمی جو ہے وہ چکی میں پس رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اور بھی خبریں ہیں، آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے۔ اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو آپ کی مہربانی ہے۔ اگر ہو سکے تو ہماری اس کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آگے سے آگے جو ہے وہ چیزیں پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیجیے اجازت۔ بابر صدیق چھاپا، ورلڈ وائز نیوز چینل اور ورلڈ وائز نیوز فیس بک پیج۔ بہت شکریہ۔